جو نبی کی آنکھ کا نور ہے، جو علی کی روح کا چین ہے، کبھی دیکھ اپنے خمیر کو، کبھی پوچھ اپنے ضمیر سے، وہ جو مٹ گیا وہ یزید تھا، جو نہ مٹ سکے وہ حسین ہیں۔ عشرہ محرم الحرام آتے ہی پوری دنیا سمیت برطانیہ میں بھی مجالس کا آغاز ہو چکا ہے۔ کرونا وائرس کے باوجود عزادار گورنمنٹ کی ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مجالس کا خصوصی انتظامات کرتے ہیں۔ لندن کے امامیہ مشن میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں ایک مجلس کا اہتمام کیا گیا، جس میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر امامیہ مشن لندن نے گورنمنٹ کے ایس او پیز کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی انتظامات کیے ہوئے تھے۔ مزید جانیے لندن سے ماریہ ارشد کی اس رپورٹ میں۔ لندن کے امامیہ مشن میں عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ انتظامیہ نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کو مد نظر رکھتے ہوئے خصوصی انتظامات کر رکھے تھے۔ ہر آنے والے عزادار کا سب سے پہلے ٹیمپریچر چیک کیا گیا اور ماسک پہن کر اندر جانے دیا۔ مجلس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ مجلس میں خصوصی خطاب سید ساجد علی نقوی اور ملک ناصر علی نے کیا۔ ذاکرین نے فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان کیے۔ آخر میں عزاداروں نے ماتم بھی کیا۔ That someone like Zainab sends me salam, but I say, oh Habib, you cannot even tolerate this. What would you have done if you were there in the bazaar of Sham? والبراق والعلم ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول کہہ رہے ہیں حسین کو گود میں بٹھا کے، میرا حسین 4 خاصیتیں ایسی رکھتا ہے جو میرے پاس بھی نہیں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا جیسا حسین کا نانا ایسا کسی کا نانا نہیں، جیسا حسین کا بابا ایسا کسی کا بابا نہیں، اور جیسی حسین کی ماں ایسی کسی کی ماں نہیں، اور جیسا حسین کا بھائی ایسا کسی کا بھائی نہیں۔ اس سے بڑا نعرہ آئے گا، ایک جملہ میرے ذہن میں آیا، آپ کے گوش میں گزار کروں گا، یقیناً سوئی سناتیں اٹھ کے بیٹھ جائیں گی۔ حسین وہ ہے جس کا بابا علی ہے۔ محبوب رب حضور ہے اور راز فاطمہ، چہرہ خدا کا ہے علی، کردار فاطمہ، محبوب رب حسین ہے، محبوب رب حضور ہے۔ کہ سب انبیاء بیٹھے ہوں اور پیغمبر تشریف لائیں، آپ انصاف سے بتائیں کہ سارے انبیاء کھڑے ہو کر تعظیم کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ عظیم بیٹی کی عظمت کو کم کرنے کے لیے دوسری بیٹیوں کا فسانہ بنایا گیا، ورنہ تاریخ دیکھیں تو ان کی تو تاریخ پیدائش بنتی ہی نہیں کہ جن کے ساتھ شادیاں بھی کروا دی گئی۔ یا جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا پہلی مجلس میں کہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ ہم حسین کا تذکرہ کریں اپنی زندگی میں ایک مرتبہ پھر۔ سبحان اللہ۔ کل کا پتہ نہیں ہے نا، کس کو پتہ ہے کل کیا ہوگا، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں آواز آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے،
ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سید ساجد علی نقوی اور سید عادل حسین شاد کا کہنا تھا کرونا وائرس کی وجہ سے انہوں نے خصوصی انتظامات کیے ہیں, کسی کو بھی شبیہات کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہوگی. 1941 ہجری کا محرم الحرام اپنے انداز میں ایک منفرد انداز میں آیا, جبکہ حال ہی میں مسلسل 3 مہینے کا لاک ڈاؤن آپ نے یونائٹڈ کنگڈم میں دیکھا اور پورے دنیا میں یہ حالات رہے. اور اسی دوران جب یہ محرم کا چاند نکلا تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ بنا, وہ یہ تھا کہ ہم کس طریقے سے اس کو ہم کریں. اس پر ہمیں جو لوکل کونسل نے جو چیزیں دیں SOPs, ہم نے اس پہ عمل کیا, اور پھر الحمدللہ ہم نے وہ جو 1 میٹر پلس کا یہاں کے بیٹ دیا گیا اس پہ رول پہ کام کیا. ہم نے خاص کر ہم نے یہ کوشش کی کہ جگہ کو زیادہ سے زیادہ اویل کیا جائے. پھر ہم نے مینز کے لیے رات کو دونوں ہال دیے, لیڈیز کا اور مینز کا, آپ دیکھ رہے ہیں ابھی یہاں پر, اور عورتوں کے لیے دن کو دونوں ہال, مینز کا بھی عورتوں کا, اور پھر جب وہ چلے جاتے ہیں تو ہار کو ہم سٹیرلائز کرتے ہیں فوراً بعد. تو اس کی اسی طرح دن کو بھی اور شام کو بھی. پھر ہر بندہ جو یہاں آتا ہے وہ آ کے ماسک پہنتا ہے یہ, اور یہاں پہ آ کے وہ سینیٹائزر یوز کرتا ہے. ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ مومن کی سیفٹی پہلے, آنے والے مہمان کی سیفٹی پہلے. اس کے ساتھ ہی ہم نے شبیہات, آپ کو پتہ ہے ہر سال یہاں نکلتی ہیں, ہم نے اس کا خاص خیال رکھتے ہوئے, آپ پیچھے میرے دیکھ رہے ہیں, ہم نے یہ بھی سائن لگائے ہوئے نو ون ٹچ دس ون. اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی فلور میں اتنی بڑی جگہ ہے کہ ہم لوگوں کو سکون کے ساتھ اکاموڈیٹ کر سکتے ہیں اور کوئی پریشانی کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑا. لیکن یہ ایک عجیب سا تجربہ ہے جہاں ہمیں بہت سی تکلیفیں ہیں. روحانی طور پر جو خشوع و خضوع کے ساتھ مولا کی مجلس میں آ کے ہم عزاداری کرتے تھے, پرسہ دیتے تھے, اس سال وہ ہم تمام چیزیں پوری نہیں کر سکتے. لیکن اللہ کی ذات جانتی ہے انما الاعمال بالنیات کہ ہم کس نیت سے اس فرش عزا پر آتے ہیں اور کس نیت سے ہم آ کے اپنی نوکری پیش کرتے ہیں. جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو, مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کو, جناب رسول خدا کو, ان کے نواسے کا ہم پرسہ پیش کرتے ہیں, اور ان کی دعا سے یہ ہمارا نظام انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا. So we've put a lot of social measuring distance procedures in place to ensure that our ladies are away from each other during the majlis. A lot of things that we thought would be a high risk have been placed in our eyes. For example, ensuring that the women are away from the ziyarah, away from the jula, away from the alam, and ensuring that the women that are key workers that are away during the day have their own place to have azadari, to come during the night and listen to the men's majlis. But of course these measures have made things a lot more difficult for us to keep up with. But all we can say is that at least we are able to do azadari and cry for Mawla Hussein and the Ahl Bayt, and that is all we need.